حضرت جو روافظ ماتم کرتے ہیں اس کی تاریخ یعنی کب سے وہ شروع ہوا ہے، اگر اس کی کوئی تھوڑی سی تفصیل آپ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، اسلام میں غم کے لیے صرف 3 دن ہیں۔ ہاں، ایک عورت ہے، اس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن تک وہ سنگار نہیں کرے گی، اس کے غم میں رہے گی۔ لیکن ماتم اور غم میں فرق ہے۔ غم کا مطلب یہ کہ صاحب وہ جو ہے سنگار نہ کرے، دلہن نہ بنے، اور ماتم جس کو آج بولا جاتا ہے وہ سر پیٹنا ہے، اپنے جسم کو کاٹنا ہے، سر میں چھری مارنا ہے۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خودکشی حرام ہے کہ حلال؟ کیوں حرام ہے بھائی؟ حرام۔ کیوں حرام ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کیوں حرام ہے؟ یہ جو ہے آپ کا، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ چہرہ آپ کا ہے، ہاتھ آپ کے ہیں، کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی ملک ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے ہمیں جانا۔ سمجھ گئے؟ یہ موبائل تو میرا ہے لیکن یہ ہاتھ میرا نہیں ہے۔ جس ہاتھ سے میں موبائل پکڑا ہوا ہوں وہ ہاتھ میرا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں کہوں گا ہاتھ میرا نہیں ہے، اللہ نے مجھے امانت کے لیے دیا ہے کہ اس ہاتھ سے تجھے قرآن پکڑنا ہے، شراب نہیں پکڑنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ، جان میری نہیں ہے، جان اللہ کی ہے، اور اللہ کی جان میں تصرف وہی کیا جائے گا جس کی اجازت اللہ دے رہا۔ اللہ۔ حسین نے کربلا میں جا کے اپنی موت کے لیے خود اسباب مہیا کر کے الیاذ باللہ خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ حسین نے قرآن کی اسی آیت پہ عمل کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ رب کہتا ہے اللہ نے ایمان والوں کے جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں لڑے، مارے جائیں یا مارے۔ سبحان اللہ۔ تو حسین نے اپنی جان جو دی ہے وہ خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق رب نے جو کہا تھا کہ جان میرے نام پہ قربان کرو، اپنے لیے، اپنے یاروں کے لیے، اپنی محبوبہ کے لیے، اپنے گھر کی ٹینشن کے لیے، ان میں اپنی جان کو تباہ نہیں کرنا ہے۔ تباہ کرنا ہے تو صرف محبت رسول میں، اس کو تباہ نہیں بلکہ اس کو اپنی جان کو قربان کرنا ہے، تباہی میں نہیں ڈالنا ہے۔ تو یہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ۔ ہاں، اب سوال آپ کا کیا تھا؟ یہ ماتم کا جو مسئلہ آ رہا ہے، اب آپ پیٹ رہے ہیں، اس لیے علماء نے فرمایا، حدیثوں میں بھی آتا ہے، علماء نے فرمایا کہ آدمی کو نیند بھرپور لینا چاہیے، چونکہ یہ جسم کا حق حصہ ہے۔ کیا ہے؟ جسم کا اب بھائی کوئی اعلیٰ حضرت جیسی ذات ہو تو وہ 2 گھنٹے سو لے تو 2 گھنٹے میں اس کی پوری نیند ہو جاتی ہے، تو بات الگ ہے، چونکہ وہ تو مجدد بن کے آئے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی ہے ہم اپنے جسم کو بلا وجہ تکلیف نہ دیں۔ تو اب چونکہ یہ مارتے ہیں جسم پر، کاٹ رہے ہیں، تو یہ ان کے باپ کا تو ہے نہیں جسم، یہ تو اللہ کا ہے نا، تو اس جسم کو استعمال بھی کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے اصول کے مطابق کرنا۔ تو ماتم کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا، یہ چلا کب سے ہے؟ تھوڑا سا میں اس پر آپ کو ہلکی سی بس تاریخ بتائے دیتا ہوں۔ اصل میں ان کے تعزیہ چلتا ہے اور ماتم چلتا ہے۔ یہ تعزیہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں عربی کا لفظ ہے عزا یعزی تعزیہ۔ عزا یعزی تعزیہ کا معنی تسلی دینا ہے۔ شیعوں کے یہاں یہ ہے کہ ہم اس طرح ہاتھ پیر پیٹ کر کے اہل بیت کو تسلی دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یار تسلی تو الحمدللہ ان کو پہلے بھی حاصل تھی، اور اس وقت تسلی ہو گئی تھی جب اہل بیت میں اور سرکار امام حسین کے ساتھیوں میں 72 کی قربانی ہو رہی تھی، اور ہر ایک کے سامنے میرے مصطفیٰ کا جلوہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن کہتے ہیں نا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت میں جو تم یہاں پر شہید ہوئے ہو میدان کربلا میں، تو اس وقت تمہارے سامنے سرکار علیہ السلام کا جلوہ تھا۔ تسلی تو شہیدوں کو اسی وقت مل جاتی ہے کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں، اور شہید کو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا لا یجد الشہید علم القتل الا کما یجد علم القرصہ۔ فرمایا شہید کو شہادت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی انسان کو چیوٹی کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے۔
ہے؟ تو آپ جیسے یہ میاں اور میاں یہ منہ اور مسور کی دال تم تعزیت پیش کرو گے رے؟ تمہاری تعزیت تو تمہارے لیے خود بوالے جان بن رہی. ماتم حرام ہے. بولو کیا ہے؟ حرام. ماتم حرام ہے اور حرام چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے. نہ ان کے ماتموں میں شریک ہوں گے نہ ماتم سنیں گے ان کا. اور یہ چلا کب سے ہے وہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک جماعت ہے رافضیوں میں اسماعیلی, ان کے فرقوں کے نام رافضی نصیریہ, زیدیہ, اسماعیلیہ, فاطمیہ, الویہ. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ الگ الگ فرقے رافضیوں میں ہے. ان کو اگر پڑھنا ہے تو حدوث الفتن کا اردو ترجمہ پڑھ لے جو محمد احمد مصباحی صاحب کی لکھی ہوئی ہے, اس کی ساری تاریخ پڑھ سکتے ہیں. یا عربی یا فارسی میں تحفہ اثنا عشریہ پڑھ لیں, اس کا اردو میں ترجمہ بھی آ گیا ہے, شاہ عبد العزیز صاحب کی جو کتاب ہے. تو یہ جو معاملہ تھا, ایک جماعت تھی جس کا نام تھا کرامتہ اسماعیلی. یہ جو رافضیوں کی جماعت تھی, کس کی تھی؟ ان کی حکومت ہوئی تھی ایران, ملتان کے اندر. کہاں؟ ملتان میں سب سے پہلے 366 ہجری سے ماتم کی اسٹارٹنگ ہوئی ہے, آغاز ہوا ہے. کن سے؟ یاد رکھ لو, 366 یعنی 60 پہ 6, 366. ہاں 366 ہے نا. میری انگلش بڑی مضبوط ہے اس لیے. بہرحال تو یہ آپ سمجھ گئے نا کتنی تاریخ سے؟ ہاں 366 ہجری سے اس کا آغاز ہوا ہے. اور تعزیے کا جو آغاز ہوا ہے, اس تعزیے کے آغاز کے تعلق سے ابن تازی ایک تاریخ لکھی ہے اس نے مصر, اور کہتا ہے شام میں جب فاطمیوں کی حکومت ہوئی تھی تو اس وقت یہ اس کا بھی ہوا تھا آغاز. کس کا؟ یہ 366 ہجری سے ہوا تھا. کس کا بولو؟ ماتم کا آغاز ہوا تھا. اور اس کے بعد ایران میں جو صفوی حکومت ہوئی, کون سی حکومت؟ صفوی حکومت ہوئی تھی. تو اس کے انہوں نے 16ویں صدی کے شروع میں, کون سی 16ویں صدی, کون سی 16ویں صدی؟ عیسوی کے ہجری, عیسوی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے نہیں جی, بلکہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے, چونکہ ابھی تو 16 چل بھی کہا رہی ہے. 16ویں صدی عیسوی, ہجری نہیں عیسوی میں جب یہ حکومت بنی تھی تو یہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا ایران سے. کس کا؟ تعزیے کا. اور اس کے بعد پھر ہند و پاک کے اندر یہ وبا عام ہو گئی. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جی.